مجھے اللہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت رسول اور ہم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا مبارک انداز، آپ کا اسوہ کاملہ، آپ کا گھر سے باہر زندگی گزارنے کا انداز۔ جی ہاں، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے، اس کا عنوان ہے ہمارے رسول اپنے گھر میں۔ جی، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر میں انداز کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے، اس وقت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں تشریف لاتے؟ گھر میں جب قیام فرماتے، رہتے، ٹھہرتے، جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے، وہ انداز کیا تھا؟ گھر میں عبادت کا انداز کیا تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ یہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یقیناً اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ازواج مطہرات، امہات المومنین، ہماری جو پاکیزہ مائیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں، ان کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو گھر میں رہتے ہوئے سیکھا، جو انداز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں دیکھا، وہ انہوں نے امت کو بتایا، لوگوں کو بتایا، تاکہ وہ اس سے درس حاصل کریں اور سیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر زندگی کس انداز میں گزارا کرتے تھے۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے، وصف ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ میں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی گزارنے کے انداز میں کچھ ایسا نہیں کہ جسے چھپایا جائے، لوگوں کو جس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز کھلی کتاب کی طرح ہے، جو ہر ایک شخص کے لیے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، وہ باپ ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، یا ایک قائد ہے، رہبر ہے، رہنما ہے، کسی بھی انداز میں اس کی دنیاوی اعتبار سے پوزیشن ہے، اگر وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے لیے رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے، انداز ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی گزارنے کا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف لے جا رہے ہیں، اب آپ کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ ہم اس کو جانیں، سیکھیں، اور ہر ایک اپنے عہدے، منصب، مقام کے اعتبار سے غور کرے کہ میں اگر شوہر ہوں تو گھر والی کے ساتھ، بچوں کی والدہ کے ساتھ میرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اگر میرے ماتحت کچھ افراد ہیں تو اب انداز کیا ہونا چاہیے؟ اور اگر میں ایک معلم کی حیثیت سے، استاذ کی حیثیت سے ہوں تو اب میرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آدمی کا ایک وقت گھر میں گزرتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اب گھر میں بندے کو کیسا ہونا چاہیے، کون سا بندہ گھر والوں کے لیے اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو،
یہ نہیں کہ باہر تو لوگ تعریف کر رہے ہیں، باہر تو بڑا بچ جاتا ہے، بڑا مسکرا کے گفتگو کرتا ہے، بڑا اچھا انداز ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں، اس کی عظمت کے خطبے پڑھتے ہیں کہ جناب بولنے کا انداز کیا ہے، منہ سے پھول جھڑتے ہیں، گفتگو ایسے کرتا ہے کہ بندہ کان لگا کے سنتا ہی رہے، لیکن جیسے ہی یہ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے انداز بدل جاتا ہے، گھر میں بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یہ انداز ہے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہترین ہوں، تم سب سے اچھا ہوں۔ واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اچھے ہیں، باہر والوں کے لیے بھی گھر والوں کے لیے بھی ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہے، گھر والوں کے لیے بھی باہر والوں کے لیے بھی۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی عامر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا بڑا خلیق وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خلیق ہو، اچھے اخلاق والا ہو، ان سے ہر وقت کام رہتا ہے۔ گھر والوں سے بندے کا میل جول، آنا جانا، رہنا سہنا گھر والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اجنبی لوگوں سے خلیق ہونا کمال نہیں، یعنی صرف یہی کمال نہیں ہے اجنبی لوگوں سے، اجنبی آدمی سے ایک آدھ بار ملا اور لوگ تعریف کر رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدھ بار آدمی اپنے آپ پر تصنع بناوٹ کر کے یہ کر لے، لیکن فرماتے ہیں ان سے ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے باہر کے لوگوں سے، لیکن گھر والوں کے ساتھ اکثر معاملہ رہتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز اپنے گھر میں کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں رہبری ہے، رہنمائی ہے۔ اگر کوئی شخص اس انداز کو اختیار کر لے یقیناً اس کا گھر سکون اطمینان کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیسے تشریف لاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل بیتہ، آپ سے پوچھا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ارشاد فرمائیے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے کیا کام کیا کرتے تھے؟ یعنی سلام کرنے کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لے آئے، اب پہلا کام کیا کرتے تھے؟ ہر بندہ غور کرے، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام میں کتنی حکمت ہے اور کتنا پیارا انداز ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں بالسواک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، گھر والوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز، میں اور آپ، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں کر رہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کچھ کھایا، کچھ پیا، باہر سے خالی پیٹ کچھ وقت گزرا تو منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے جب تک صاف نہ کیا جائے۔ اب جب بندہ بات کرے گا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض افراد کے ساتھ کہ منہ سے جو ہے وہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم کے لیے ان کا دہن اقدس تو وہ ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، یہ فعل، یہ عمل مبارک کہ گھر میں آ رہے ہیں تو پہلے مسواک کر رہے ہیں تاکہ گھر والوں کے ساتھ گفتگو کرے بندہ۔ ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ جب گھر میں جائے تو پھر منہ کو صاف کرے بندہ، اگر مسواک ہے سبحان اللہ مسواک کی جائے، اور اس کے بعد جب بندہ گفتگو کرے گا ظاہر سی بات ہے اگر منہ میں کوئی تغیر تھا، کوئی تبدیلی آ گئی تھی تو اب مسواک کرنے سے وہ دور ہو جائے گی، اور اب جب بات کرے گا تو اب دل کے اندر اگر اس طرح کا پہلے معاملہ تھا کہ منہ کے اندر بدبو ہے اور بندہ بات کر رہا ہے تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے دل میں، سامنے والے کے بارے میں کراہت پیدا ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلیم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ گھر میں جاؤ تو منہ صاف ستھرا ہونا چاہیے بندے کا۔ یہاں وہ لوگ خاص طور پر غور کریں کہ جو گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر میں مثال کے طور پر بچے بھی ہیں، دیگر گھر کے افراد بھی ہیں، اور جناب نے جو ہے منہ کے اندر کوئی ایسی چیز بھری ہوئی ہے کہ گھر والے اس کی بو سے، اس انداز سے جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے ایک تغیر اور ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے
ہر ایک کا یہ انداز نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کے ذریعے بتایا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک بار یہ سوال ہوا کہ پہلا کام جو گھر میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسواک۔ اب دوسری بات پوچھی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم وَبِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَخْتِمُ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آخری کام کون سا کیا کرتے تھے؟ ابتدا مسواک سے ہے، اختتام کس پر فرمایا کرتے تھے؟ اب چونکہ تشریف لائے، آرام فرمایا، گفتگو کی، دیگر کام کاج، گھر میں وقت کیسے گزارتے تھے انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ وہ بھی حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فعل مبارک، عمل مبارک ذکر کیا گیا کہ گھر میں حضور کا وقت کیسے گزرا کرتا تھا۔ فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فرماتی ہیں یختم برکعتی الفجر، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آخری کام گھر میں کیا کرتے تھے وہ فجر کی 2 سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ رات گزاری، فجر کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے وضو فرمایا، اور اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں سنتیں پڑھی، اب مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فرماتی پہلا کام مسواک، اور آخری کام جو گھر میں کر رہے ہیں وہ سنتیں ادا فرمانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آتے تو اب انداز کیا تھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوچھا اپنے والد گرامی سے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارا کرتے تھے، جب گھر میں تشریف لاتے تو انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، ہمارا گھر میں جانے کے بعد وقت کن کاموں میں گزرتا ہے؟ گھر میں ہمارا رہنے کا انداز کیا ہے؟ کیا صرف کھانے پینے کے لیے، خبرنامہ سننے کے لیے، معاذ اللہ فلم ڈرامے دیکھنے کے لیے بندہ گھر جاتا ہے، یا گھر جانے کے بعد کوئی اور بھی ذمہ داری ہے اس کی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 اجزاء میں وقت کو تقسیم کرتے۔ پہلا جز کیا ہے؟ فرماتے جزء للہ عز وجل، ایک وقت کا حصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محض اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا، جس میں عبادت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دوسرا فرماتے ہیں وَجُزْءً لِأَهْلِهِ، یہ نہیں ہے کہ بندہ اگر مسجد میں بیٹھ گیا ہے یا مسجد سے گھر چلا گیا ہے تو اب جا کے بس قرآن مجید مثال کے طور پر کھول لیا، یا کوئی نیک کام تسبیح پڑھنا شروع کر دی تو اب نہ گھر والوں سے کوئی کلام ہے، نہ بات ہے، بچے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہو کر گھر والوں کو وقت دے رہے۔ فرماتے ہیں ایک حصہ کس لیے ہوتا تھا؟ جزء لأہلہ، صرف اور صرف گھر والوں کے لیے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے، ایک حصہ کس کے لیے؟ گھر والوں کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام وقت دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، اور وہ وقت جو خالصتاً انہی کے لیے ہے۔ اب وہ افراد غور کریں کہ جو وقت تو دے رہے ہوتے ہیں، 4 گھنٹے گھر گزارتا ہوں، 6 گھنٹے گھر گزارتا ہوں، گھر والوں کو وقت دیتا ہوں، لیکن یہ وقت جو گھر والوں کے نام پر دیا جا رہا ہے، کیا یہ وہی ہے کہ واقعی گھر والوں کو دیا جا رہا ہے، یا اس 2-4 گھنٹے کے اندر 2-2.5 گھنٹے موبائل کی نظر بھی کیے جا رہے ہیں؟ سارے کے سارے واٹس ایپ چیک کرنا، سارے کے سارا سوشل میڈیا کو وقت دینا، یہ بھی اسی میں شامل ہے جو وقت بچوں کے لیے نہیں، لِأَهْلِهِ، صرف گھر والوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام وقت دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا حصہ جو وقت کا ہوا کرتا تھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وَجُزْءً لِنَفْسِهِ، فرمایا ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو صرف اپنے لیے ہوا کرتا تھا، صرف اپنے لیے، یعنی اپنے آپ پر غور فکر، اپنے لیے، جس کو آدمی کہتا ہے کہ یہ وقت میرا ہے۔ اور اس اپنے وقت میں بھی کرتے کیا تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں پھر اس وقت کو وہ جو اپنے لیے ہوتا تھا
اسے 2 حصوں میں مزید تقسیم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کس لیے؟ فرماتے ہیں جزأہ بینہ و بین الناس، فرماتے ہیں ایک وقت وہ جو اپنے لیے تھا اس میں سے 2 حصے کیے، ایک اپنے لیے اور ایک لوگوں کے لیے۔ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے، گھر تشریف لائے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، مسائل پوچھنے کے لیے، اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو اپنا وقت ہوا کرتا تھا اس میں سے لوگوں کو وقت دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کے وقت میں سے کاٹ لیا کہ آج بھی تمہیں تھوڑا وقت دینا ہے، نہیں، فرمایا جو اپنا وقت ہے اس میں سے باہر والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے اس میں سے وقت دیا کرتے تھے۔ اور ہوتا کیا تھا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے، اب وہ کرتے کیا تھے؟ ارشاد فرماتے ہیں منہم ذو الحاجتین، 2 حاجتوں والے بندے بھی آ جاتے، 2 کام ہیں جی آپ سے، نبی پاک علیہ السلام اس کو اتنا ہی وقت عطا فرماتے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ ذُو الْحَوَائِجِ، بعض بندے وہ بھی آتے جن کے بہت سارے مسائل ہوا کرتے تھے، بہت ساری ضرورتیں ہوا کرتی تھی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو اتنا وقت عطا فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل سیکھتے، باتیں سیکھتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ سب کچھ سیکھ لیتے اور جاننے لگتے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لیبلغ الشاہد الغائب، ارشاد فرماتے ہیں چاہیے کہ جو موجود ہے نا وہ ان لوگوں کو بتا دے جو موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، جو غیر حاضر ہیں۔ یہ باتیں جو یہاں سیکھی ہیں، جو مجھ سے حاصل کر کے جا رہے ہو، فرماتے یہ انہیں بتا دینا کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں لوگوں کی فریاد رسی کیا کرتے تھے۔ وہ وقت اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں رہتے ہوئے دیا کرتے تھے۔ اور فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ بھی نہیں ایک آدمی آ گیا، 2 آگے، 4 آگے، اکتا گئے، اللہ اکبر، نہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے، بار بار آتے تھے، لیکن کبھی بھی ماتھے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شکن نہیں آیا کرتی تھی، بلکہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو آدمی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، مجھ تک نہ آ سکتا ہو کسی وجہ سے، دور رہنے کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، ارشاد فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم اس کا کام مجھ تک پہنچاؤ، مجھے بتاؤ کہ فلاں ضرورت مند ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی جو ہے اس کا یہ معاملہ ہے، مجھ تک لے کر آؤ۔ صرف لانے کا حکم نہیں ارشاد فرماتے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر انہیں بشارت بھی ارشاد فرمائی کہ اگر تم ایسا کرو گے ہوگا کیا؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی صاحب اقتدار کو کسی مجبور آدمی کی ضرورت سے مطلع کیا، بتایا اسے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو پورے صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اس کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں۔ بشارت بھی ارشاد فرمائی، ذہن بھی دیا کہ اپنی ضرورتیں لے کر تو آتے ہو، وہ لوگ جو نہیں آ سکتے ان کی بات بھی مجھ تک پہنچایا کرو، ان کی ضرورت بھی مجھ تک پہنچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا؟ اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے فَإِنَّهُ مَنْ أَبْلَغَ سُلطان، یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام وَلَا يُذْكَرُ عِنْدَهُ إِلَّا ذَاكَ، فرماتے ہیں ضرورتیں، حاجتیں، مسائل انہی کی بات ہوتی تھی، کسی شخص کی برائی، کسی بندے کی کوئی غیبت یا اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنا ہے لوگوں کا۔ اور فرماتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ آتے تھے، خالی ہوتے تھے، تشنا ہوا کرتے تھے، پیاس لے کر آتے تھے، لیکن جب جا رہے ہوتے تھے یخرجون اذلۃ، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ راہبر اور رہنما بن کر دلائل کے ساتھ مزین ہو کر جایا کرتے تھے۔ یہ تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ انداز کہ جو اپنا وقت تھا اس میں سے لوگوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت تھا
جو عبادت کے لیے تھا، جو تلاوت قرآن کے لیے تھا۔ جی ہاں، گھر تلاوت قرآن کے لیے بھی ہے، گھر نوافل پڑھنے کے لیے بھی ہے۔ آدمی جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ مسجد میں کرتا ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب بھی ارشاد فرمائی، اور خود بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ گھر میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل گھر میں ادا کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد تو گھر میں ہی ادا کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی نوافل نبی پاک علیہ السلام گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، اور یہاں بھی جو نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز ہوتا تھا، نفلی عبادت ہے چونکہ، اس میں جو گھر والوں کے آرام کا نبی پاک علیہ السلام جس انداز میں خیال فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ اب بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جی میں تلاوت قرآن کرنے لگا ہوں لہٰذا خبردار کسی قسم کی آواز نہیں آنی چاہیے، یا نوافل پڑھنے لگا ہے تو اب گھر والوں پر بھی زور زبردستی کی جائے۔ نہیں، نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آہستگی سے، اگر گھر والے آرام کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی ازواج میں سے کوئی سو رہی ہیں، حضور علیہ السلام ان کے گھر ہیں، تو مبارک انداز کیا ہوتا تھا؟ جوتا مبارک بھی بالکل آہستگی کے ساتھ پہنا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور چادر مبارک آہستگی کے ساتھ لیا کرتے تھے کہ آواز پیدا نہ ہو اور آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے احساس کرنا گھر والوں کا، اور دروازہ آہستگی کے ساتھ بند کر کے گھر سے باہر تشریف لے جاتے کہ گھر والوں کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ ہے گھر میں انداز نبی پاک علیہ السلام کا۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے، ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا احساس کرنے کا، یا اب میں گھر میں آ گیا ہوں لہٰذا کوئی بندہ بات نہیں کرے گا، جناب گھر میں آ گئے ہیں تو لہٰذا اب تو سانس بھی جو ہے وہ روک لینے کا حکم ہے، یہ انداز ہے۔ ہم جس نبی علیہ السلام کے جن کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ان کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے؟ نفلی عبادت کی ترغیب ضرور ارشاد فرماتے تھے، فرائض کے لیے بیدار بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن جب بات نفل کی ہے ترغیب ضرور ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن مسلط نہیں کر رہے نبی پاک علیہ السلام، اور نہ مسلط کرنے کا حکم ہے، ترغیب کے ساتھ۔ گھر میں بندہ نماز پڑھے گا، بچے دیکھیں گے، گھر والے دیکھیں گے، رغبت ہوگی انہیں، تلاوت قرآن کرے گا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تلاوت قرآن فرمایا کرتے تھے تو بلند آواز سے کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز سے کیا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فعل مبارک تھا اس میں بڑی وسعت تھی، کبھی بلند آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، کبھی آہستہ آواز سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابی رسول جنہوں نے سوال کیا انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، کہنے لگے کہ یہ فضل ہے، کرم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس معاملے میں وسعت رکھی ہے کہ کبھی مزاج مبارک میں ہے بلند آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں، کبھی آہستہ آواز سے تلاوت فرما رہے ہیں۔ مبارک انداز نبی پاک علیہ السلام کا گھر میں کیا ہے؟ اپنا کام خود کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے جو مبارک لباس ہے اس کو خود سی لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام اور گھر والوں کو اس انداز میں وقت دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ہمارے ساتھ نبی پاک علیہ السلام گفتگو کیا کرتے، بات چیت کیا کرتے، اور بات کرتے 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 ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو یوں اٹھ کر تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ جزء للہ، اب اللہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے جو نماز کا وقت ہے، جو فرائض کا وقت ہے، اس کو علیحدہ جدا کریں، جو گھر والوں کے لیے وقت ہے اس کو جدا کریں، جو دوست احباب کے لیے وقت ہے اس کو جدا کریں۔ زندگی کو منظم انداز میں گزاریں گے تو انشاءاللہ الرحمن کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں بچے گا جو ہم پر لازم ہو، ہم پر ضروری ہو اور ہم نہ کر سکیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے راہبر و رہنما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اختیار فرمایا کرتے تھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت کے مطابق میں ہر ایک کام کر
کروں کاش تو پے کر سنت